دوسری بات، صرف کاروان مسلم کی تربیتی نشستوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، فی الحال خود سے مطالعہ نہ کریں۔ کئی ساری کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں حج کیسے کریں، حج وغیرہ کے حوالے سے، لیکن ایک اتنی پیچیدہ عبادت ہے کہ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تقریباً ناممکن ہے کہ حج کی عبادت حج کیے بغیر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ کیسے کرنا۔ مطالعہ کر کے آپ اپنے آپ کو الجھا دیں گے۔ لہٰذا وہ دین جو ہمیشہ علم حاصل کرنے پہ زور دیتا ہے، اور ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میری بھی ذمہ داری ہے کہ دین کے اسی فلسفے کو پروموٹ کروں، لیکن یہاں کی حد تک ایک ٹیمپریری طور پر آپ پر پابندی لگائی جا رہی کہ خدا را فی الحال خود سے مطالعہ نہ کریں، اس لیے کہ اس کے دو رزلٹ نکلیں گے۔ پہلا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ خود تکلیف میں آ جائیں گے، اور دوسرا رزلٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں بھی تکلیف میں ڈال دیں گے۔ مولانا صاحب اس کا کیا ہوگا، مولانا صاحب وہاں پہ کیا ہوگا، مولانا صاحب وہ مدینہ میں جو فلاں مسئلہ تھا اس کا کیا ہوگا، مولانا صاحب وہ شیطانوں کو کنکر مارتے جاتے وقت وہ ویل چیئر کا مسئلہ کیا ہوگا، مولانا صاحب وہ سر منڈواتے وقت سر میں دانے اس کا مسئلہ کیا ہوگا۔ ہر چیز آپ کے ذہن میں آتی جائے گی، آپ ڈسٹرب ہوتے جائیں گے، پریشان ہوتے جائیں گے۔ جیسے جیسے وقت آتا جائے گا ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ امید رکھیں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل آپ کو وقت سے پہلے بتا دیا جائے گا۔ پھر بھی انسان ایک غلطی خطا ہو سکتی ہے، اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی چیز اہم تھی، آپ کو پتہ چلنا چاہیے تھی، وقت بھی آ گیا ہے اور پتہ نہیں چلی، تو آپ یقیناً آگے پوچھیں۔ لہذا تیسری بات ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ ان کلاسز سے اختتام تک تمام ضروری امور پر گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ وہ ضروری امور جو مکہ کے پہلے دن کے پہلے کے ہیں، بلکہ مکہ کے پہلے دن تک کے ہیں۔ مکہ کے دوسرے دن کیا ہونے والا ہے، تیسرے دن کیا ہونے والا ہے، انشاءاللہ مکہ جا کر ان باتوں پہ دوبارہ گفتگو شروع ہوگی۔ ابھی تو ہمیں یہ بتانا ہے آپ کو کہ مکہ پہنچ کر پہلے 24 گھنٹوں میں آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ یہاں پر آپ کو بتا دی جائیں گی۔ اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر کیا ہونا ہے اس سلسلے میں بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں پہلے سے آپ کو بتائی جانے ضروری ہیں، ان 40 یا 30 دنوں کے حوالے سے جو مکہ جا کر پیش آنے والی ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی گفتگو یہیں پر مکمل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مزید 4 بنیادی مسائل۔ دیکھیں اصل میں ہمیں حج کی عبادت کو انجام دینا، لیکن کچھ پری ریکویزٹ ہیں، جب تک ان کو ہم مکمل نہیں کریں گے، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حج پر مکمل طور پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمارے پورے حج کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ تو یہ ڈائریکٹلی شاید ریلیٹڈ نہ ہو حج سے، لیکن انڈائریکٹلی بڑا اسٹرانگ ریلیشن ہے ان 4 چیزوں کا حج کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز تقلید، دوسری چیز طہارت، تیسری چیز قرات، اور چوتھی چیز ہے خمس۔ تقلید کیا ہے بھائی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اس پہلی کلاس کے اندر اس بات کی گنجائش تو نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مومن یا مومنہ ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم 1.5 گھنٹے کی ڈیبیٹ کریں کہ اگر وہ تقلید کے خدا نہ خواستہ قائل نہیں ہے۔ یہاں تو ایک بات ہے جو سمجھانی ہے، اور وہ یہ کہ غیبت امام علیہ السلام کے دور میں سرکار امام زمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد، جسے کہا جاتا ہے مجتہد عالم، تو امام کی غیبت کے دور میں امامی کی بات مانتے ہوئے، یہ امامی کا حکم ہے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد یعنی مجتہد عالم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال انجام دینے کو تقلید کہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، ہمیں ہر ایک نماز پڑھتا، لیکن ہمیں سے کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں جب پیدا ہوا تو مجھے نماز آتی تھی، جب میں نے دنیا میں پہلی سانس لی تو نماز مجھے آتی تھی، جب میں دنیا میں آنکھ کھولی مجھے نماز آتی تھی۔ ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی سے نماز سیکھی ہے، چاہے اماں سے سیکھی ہے، چاہے ابا سے سیکھی ہے، چاہے بڑے بھائی بہن سے سیکھی ہے، چاہے دادا دادی سے سیکھی، چاہے نانا نانی سے سیکھی، چاہے مکتب میں کسی معلم سے سیکھی، چاہے کسی استاد سے سیکھی، چاہے کسی مدرس سے سیکھی، کسی نہ کسی سے سیکھی۔ تو جو شخص سمجھ رہا ہے کہ میں تقلید نہیں کر رہا ہوں، تقلید تو وہ کر رہا ہے۔ ہاں کوئی اپنے اماں کی کر رہا ہے، کوئی اپنے ابا کی تقلید کر رہا ہے، کوئی اپنے مدرسے کے مدرس کے معلم کی تقلید کر رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، یہ تو وہی ہستیاں تھیں جنہیں خدا نے پروردگار عالم نے انسانیت کی تربیت کے لیے بھیجا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس کے علاوہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کوئی بھی نہیں آیا، علم لدنی لے کر کوئی بھی نہیں آیا۔ تو ہم میں سے ہر ایک سیکھتا ہے، کسی نہ کسی سے پوچھتا۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں، کسی کے بتانے کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ وہ کون ہونا چاہیے؟
عقل کہتی ہے کہ سب سے زیادہ صاحب علم ہونا چاہیے. امام تو پردہ غیبت میں، ان سے تو ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہو پاتی، نہیں سیکھ پاتے ان کے ساتھ. تو یہ ضروری ہے کہ آپ تقلید کریں، اس لیے کہ یہ حج واحد عبادت ہے کہ جہاں جب بھی آپ مجھ سے سوال کریں گے، مولانا طواف کا یہ مسئلہ ہو گیا، مولانا سعی کا یہ مسئلہ ہو گیا، سر منڈوانے کا یہ مسئلہ ہو گیا، احرام کا یہ مسئلہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ میرا پہلا سوال، بلکہ آپ کے سوال کا جو جواب ہوگا وہ میرے سوال کی صورت میں ہوگا. میں ہمیشہ جواب میں آپ کو ایک سوال کروں گا کہ بتائیے آپ تقلید کسی کرتے ہیں. جیسے ہی آپ کہیں گے کہ میں فلاں مجتہد کے مسائل کے مطابق عمل کر رہا ہوں، فوراً میرے جواب کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا. اب بعض اوقات تو اس کو لوگ دھمکی سمجھ لیتے ہیں کہ مولانا صاحب دھمکی دے رہے تھے بیٹھ کے. نہیں، دھمکی نہیں. اگر آپ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے کہ کس کی تقلید کرتے ہیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دے نہیں پاؤں گا. مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا میں کیا جواب دوں. آئی وانٹ ٹو ہیلپ یو، میں چاہتا ہوں کہ مدد کروں، کر نہیں پاؤں گا جب تک کہ آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہو مومنین مولانا صاحب ہمیں بتا دیں، کچھ بھی بتا دیں. ارے بھائی کچھ بھی کیسے بتا دوں؟ مجھے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا. اگر میں خود مجتہد ہوتا تو یقیناً بتا دیتا کہ یہ کر لو. میں خود مجتہد نہیں ہوں، میں خود مقلد ہوں. تو اب آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اسی کا مسئلہ بتا سکتا ہوں میں آپ کو. میں آنکھ بند کر کیسے بتا دوں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ Who am I؟ میری کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرے لیے ناممکن ہو جائے گا آپ کے کسی مسئلے کا جواب دینا اگر آپ مجھے ہی نہیں بتائیں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی سوال یا ذہن میں آئے، پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ کسی تقلید کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے آپ کو بات کو آگے بڑھانا. آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے ایک مسئلہ. اب دیکھیے یہاں پر مجھے اندازہ ہے کہ دو طرح کی مومنین و مومنات ہیں. ایک اچھی تعداد ہر سال ایسے مومنین کی ہوتی ہیں کہ جو اپنے سفر حج کے آغاز پر باقاعدہ تقلید کا آغاز کرتے ہیں. میں ان سے بات نہیں کر رہا، ان کا مسئلہ بڑا آسان ہے. اکثر مومنین آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرتے ہیں. تو جو آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر تقلید کر رہے ہیں، جنہوں نے شروع کیے، وہ آغا سیستانی کے مسائل پر ہی عمل کریں، ان کی بات نہیں کر رہا. میں اب بات کر رہا ہوں کچھ ایڈوانس یوزرز کے لیے، ان مومنین کے لیے، ان مومنات کے لیے جنہوں نے زندگی میں پہلے کبھی آیت اللہ خوئی کی تقلید بھی کی ہوئی ہے، یعنی پرانے تقلید کرنے والے. تو جب کسی مجتہد کا انتقال ہوتا ہے، کوئی مجتہد مرحوم ہوتا ہے، تو آپ کو زندہ پر تو آنا ہے. اب جنہوں نے آغا خوئی کے مسائل پر عمل کیا اور آغا سیستانی پر آ جائیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آغا سیستانی کہتے ٹھیک ہے تو میرے مقلد بن گئے، تو میری تقلید میں آ گئے، لیکن میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تمہیں آج بھی خوئی کے مسائل پر عمل کرنا ہے. واجب ہے، obligation ہے، چوائس نہیں ہے. یعنی کئی سارے مومنین مومنات میں یہ غلطی میں نے دیکھی ہے. ان سے پوچھا جائے آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آغا سیستانی کی. 2 مہینے بعد فون آیا، مولانا صاحب وہ تو ہمیں بھی پتا چلا کہ ہمیں خوئی کے مسائل کے مطابق عمل کرنا تھا، ہم تو پورا سیستانی پہ آ چکے ہیں. آپ کی مرضی سے نہیں آ چکے ہیں، جیسے ہی سیستانی پہ آ چکے ہیں، سیستانی نے کہا کہ جاؤ خوئی کے مسائل پر عمل کرو. یعنی سیستانی ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ تمہیں خوئی کے مطابق عمل کرنا ہے، تمہیں اختیار نہیں دے رہے ہیں، تمہیں پابند بنا رہے ہیں. تو چاہے تو مقلد سیستانی کے ہو، لیکن ابھی بھی تمہیں خوئی کے مسائل پر اسی طرح عمل کرنا جس طرح خوئی کے مسائل پر ان کی زندگی میں عمل کرتے تھے. لیکن کن کے لیے؟ جو پہلے